اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عماد الدین۔ نماز کے احکام پر گفتگو ہو رہی تھی اور گزشتہ گفتگو میں نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت پر احادیث کو اور گفتگو بیان کرنے کے بعد واجب نمازوں کی فہرست کو ڈسکس کیا گیا اور یہ بیان کیا گیا کہ 6 نمازوں کی تقسیم آیت اللہ سیستانی نے اپنی توضیح میں بیان کی ہے، جس میں سب سے پہلی قسم روزانہ کی واجب نماز ہے جن کو نماز یومیہ اور نماز پنجگانہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم نماز آیات، سورج، چاند گرہن، زلزلہ اور آسمانی و زمینی آفات میں پڑھی جانے والی نماز۔ تیسری قسم نماز میت یعنی جس کو نماز جنازہ بھی کہتے ہیں۔ چوتھی قسم خانہ کعبہ کے واجب طواف کی نماز جو حج اور عمرے میں بجا لائی جاتی ہے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے۔ اور پانچویں قسم باپ کی قضا نمازیں جو بڑے بیٹے پر احتیاط واجب کی بنا پر واجب ہے۔ اور چھٹی قسم جس میں 2 قسمیں بیسیکلی جن کو ملا کر ایک قسم بنایا گیا ہے، چونکہ یہ دونوں قسمیں وہ ہے جو انسان خود اپنے اوپر واجب کر لیا کرتا ہے، جس میں ایک نماز اجارہ ہے جو اجرت لے کر پڑھی جانے والی نماز ہے کسی مرحوم کی، اور دوسری قسم اس کی منت، قسم اور عہد کے ذریعے سے واجب ہو جانے والی نماز۔ اس کے بعد ایک ذیلی جو ہے وہ نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جمعہ کی نماز بھی واجب ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ واجب نہیں ہے۔ یہ البتہ اختلاف ضرور ہے کہ فی زمانہ آیا جو ہے وہ یہ واجب تخیری ہے یا واجب تخیری بھی نہیں ہے غیبت کے زمانے میں، لیکن بالآخر یہ روزانہ کی واجب نمازوں میں شامل ہے جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے۔ اور ظہر اور جمعہ جیسے آغا سیستانی کے نزدیک شرائط موجود ہے تو واجب تخیری ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے یہ جمعے کے دن کی واجب نمازوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد واجب نمازوں کی بات ہو رہی ہے۔ روزانہ کی واجب نمازیں سب سے پہلی نماز جس میں 5 وقتوں کی نماز ہے جو 17 رکعتوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ظہرین جو ظہر و عصر کی نماز ہے 4 رکعت، مغربین جس میں مغرب 3 رکعت نماز اور اس کے بعد عشاء 4 رکعت نماز، اور اس کے بعد فجر 2 رکعت نماز۔ یہ ٹوٹل ملا کے 17 رکعت نمازیں ہیں۔ عام حالات میں جن کو انسان حضر اور شہر میں اپنے زندگی میں جو گزار کے نماز پڑھتا ہے تو اسی طرح سے، البتہ اگر انسان مسافرت میں آ جائے اور سفر کی شرائط رکھتا ہو تو 4 رکعتی نماز 2 رکعتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو ظہر و عصر اور عشاء کی 4 رکعتی نماز 2 رکعت بن جاتی ہے۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ ظہر و عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اس سے قبل کہ گفتگو آج کی باقاعدہ آغاز کی جائے، ایک بات جو گزشتہ گفتگو کے بعد بھی محسوس کیا گیا کہ جو آپ کے سوالات تھے، سوالات بہت اہم ہیں، کیے جانا چاہیے، اور جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے آپ ضرور سوال کریں گفتگو کو جو چیپٹر سے متعلق ہے باتیں سمجھنے کے لیے کہ السؤال و مفتاح العلم، یہ علم کی کنجی ہے۔ لیکن ہم جو جوابات ہیں فقط انہی سوالات کے دیں گے جو چیپٹر سے متعلق ہو، تاکہ گفتگو ادھر ادھر نہ ہو جائے اور چیپٹر میں جو بیان کیے گئے مسائل ہیں ہم اسی تک اپنی بات کو محدود رکھیں۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ ظہر و عصر کے وقت کو بیان کیا گیا، لیکن اس بات کو بیان کرنے سے پہلے وقت کے اعتبار سے بات بیان کی جائے کہ ہر نماز کا ایک اول وقت ہوا کرتا ہے۔ اول وقت وہی وقت ہے جس کے اندر عام طور پہ آپ نے گفتگو سنی ہوگی کہ نماز کو اس کے اول وقت میں انجام دینا چاہیے، اور یہ نماز کی اہمیت اور نماز کو ویلیو دینے کے لیے بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی اس اول وقت کو پڑھنے کی مواظبت کا، پابندی کا خیال رکھتا ہے تو موت کے وقت جو سکرات کی تکلیف ہے اس سے اس کو نجات مل جاتی ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ملک الموت اس وقت ایک انسان کے لیے اس انداز سے پیش آتا ہے جیسے ماں اپنی اولاد سے پیش آتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نماز کا خاص وقت۔ خاص وقت کا مطلب ہے کہ اس وقت میں فقط وہی نماز بطور ادا پڑھی جا سکتی ہے، کوئی اور نماز ادا اس وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ جیسے ظہر و عصر ہیں، یہ 2 نمازیں ہیں جو ایک وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر ظہر کا خاص وقت ہوگا تو اس میں عصر نہیں پڑھی جا سکتی، اگر پڑھی گئی تو نماز باطل ہے۔ عصر کا خاص وقت ہوگا تو اس میں ظہر نہیں پڑھی جا سکتی، اگر پڑھی گئی تو نماز باطل ہے۔ ظہر کا خاص وقت کیا ہے؟ جب ظہر کا اول وقت شروع ہوتا ہے، مثلا
جس کو ظہر شرعی بھی بولتے ہیں. 6 بجے طلوع آفتاب ہے، سورج طلوع ہوتا ہے. غروب آفتاب مغرب نہیں، غروب آفتاب شام کو 6 بجے. 6 سے 6 12 گھنٹے ہوئے، آدھا کیا تو ہم نے 6 گھنٹے ہوئے. 6 میں 6 پلس کیا تو دن کا 12 بج گیا. جب دن 12 بج جاتے ہیں تو جیسے ہی 12 کے بعد یعنی 12:01 ہوا، اس کو کہتے ہیں زوال آفتاب، اس کو کہتے ہیں ظہر شرعی. جیسے ہی ظہر شرعی ہوا، اس کے ہوتے ہی جتنی دیر میں ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا یہ کہیے کہ 4 رکعتی نماز پڑھنے کا وقت ہے، وہ ظہر کی نماز کا خاص وقت ہے. اس میں آپ ظہر کے علاوہ کوئی اور یعنی عصر کی ادا نہیں پڑھ سکتے. قضا تو پڑھ سکتے ہیں، فجر کی قضا پڑھنے چاہے، پچھلے دن کی ظہر کی قضا پڑھنے چاہے، مغرب و عشاء کی قضا پڑھنے چاہے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اب میں بات بیان کر دیتا ہوں، لیکن وہ اس 1 سیکنڈ سمجھانے کے لیے بات سے بات نکل گئی لیکن سوال نہ ہو. بلکہ اس وقت میں اگر سیم ڈے کی قضا نماز ہے، جیسے فجر کی قضا نماز ہے، تو فضیلت کا بولا گئی ہے، اہمیت دی گئی ہے اس بات کو، اور تاکید کی گئی ہے کہ پہلے آپ قضا نماز پڑھیں، یعنی پہلے فجر کی قضا پڑھیں، بعد میں ظہر پڑھیں. تو یہ جو ظہر کا خاص وقت ہے، اس میں عصر نہیں پڑھی جا سکتی. اب عصر کا خاص وقت کیا ہے؟ کہ جب عصر قضا ہو رہی ہے وہ ہے غروب آفتاب. غروب آفتاب سے اتنی دیر پہلے کہ جس میں 4 رکعتی نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ عصر کا خاص وقت ہے. اگر وہ وقت آ گیا تو ظہر قضا ہو گئی، اب صرف عصر پڑھی جا سکتی ہے. اگر آپ نے اس میں ظہر پڑھی تو آپ کی ظہر باطل. تو یہ ہو گیا خاص وقت، اور وہ آپ نے سن لیا اول وقت. اب آئیے مسئلہ پڑھتے ہیں. 718 ظہر اور عصر کی نماز کا وقت زوال آفتاب ظہر شرعی کی بات سے غروب آفتاب تک ہے. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عصر کی نماز کو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو اس کی عصر باطل ہے. کیونکہ ظہر اور عصر ایک ترتیبی نماز ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے عصر پڑھے، بلکہ پہلے آپ کو ظہر پڑھنی، بعد میں عصر پڑھنی، سوائے اس کے کہ وقت کے آخر تک ایک نماز زیادہ پڑھنے کا وقت نہ ہو. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ غروب آفتاب سے اتنی دیر پہلے کہ جس میں 4 رکعت ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو اب وہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا. کیونکہ ایسی صورت میں اگر اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کی ظہر کی نماز قضا ہوگی، اور ضروری ہے کہ عصر کی نماز پڑھے. اور اگر کوئی شخص اس وقت سے پہلے غلط فہمی کی بنا پر عصر کی پوری نماز ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے. اب یہ بات ہو رہی تھی جان بوجھ کے. کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت سے پہلے غلط فہمی کی بنا پر عصر کی ظہر کی نماز جو ہے وہ پوری پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے. یعنی ظہر عصر کی جو ہے وہ خاص وقت کی بات ہو رہی ہے، اس وقت تو صرف عصر ہی پڑھی جا سکتی ہے. عصر کے خاص وقت سے پہلے اس کو پہلے ظہر پڑھنی تھی اور بعد میں عصر پڑھنی تھی. اچھا، ظہر کے خاص وقت کے اندر تو صرف ظہر پڑھی جا سکتی ہے، عصر نہیں پڑھی جا سکتی، اس وقت عصر کا وقت ہی نہیں ہوا ہے. 4 رکعتی نماز جو ظہر شرعی کے بعد کا وقت ہے، جس میں 4 رکعتی نماز پڑھی جاتی جو عصر کا ظہر کا خاص وقت ہے، اس کے بعد سے لے کر عصر کا خاص وقت جو غروب آفتاب سے 4 رکعت پڑھنے کے پہلے کا وقت ہے. اس سے پہلے مثال میں آپ کو بتاؤں، جیسے مثال کے طور پہ 12 بجے ظہر ہو گئی، 12:04 سے لے کر شام کو 6 بجے غروب ہو رہی ہے، تو 5:56 ان دونوں کے درمیان یعنی 12:04 سے لے کر 5:56 کے درمیان کا جو وقت ہے، اس کو کہتے ہیں ظہر اور عصر کا مشترک وقت. اس میں ظہر اور عصر دونوں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی ظہر پہلے پڑھنی ہے، عصر بعد میں پڑھنی ہے. غلطی سے کسی نے عصر پہلے پڑھ لی، اب کیا ہوگا؟ اگر آپ کو غلطی ہو گئی ہے اور آپ پوری نماز پڑھ چکے ہیں تو آپ کی نماز صحیح مانی جائے گی، چونکہ آپ نے مشترک وقت میں پڑھا ہے. اگر آپ نے یہی غلطی کی ہوتی، ظہر کے خاص وقت کے اندر عصر پڑھ لی ہوتی، تو نماز باطل ہو جاتی، چاہے غلطی سے ہو. لیکن اگر آپ نے اس مشترک وقت میں عصر غلطی سے پہلے پڑھ لی، جان بوجھ کے نہیں، ورنہ وہ بھی باطل ہو جاتی، تو پھر آپ کی نماز صحیح ہوگی. اب آپ کیا کریں گے؟ ظہر کیا کریں گے؟ یعنی ظہر ہو گئی؟ نہیں، ظہر تو نہیں ہوئی، وہ تو پڑھی نہیں تھی. تو اب آپ ظہر پڑھیں گے عصر کے بعد، ترتیب الٹی ہو گئی مگر جان بوجھ کے نہیں ہوئی.
اور ظہر پڑھی نہیں تھی تو وہ بہرحال اپنی گردن پہ موجود ہے، تو آپ 4 رکعت ہی نماز پڑھیں گے۔ البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اب جو آپ نماز پڑھیں گے وہ آپ پڑھیں گے معافی الذمہ کی نیت سے۔ احتیاط مستحب یہ کہ بعد میں پڑھی جانے والی 4 رکعت نماز کو معافی الذمہ کی نیت سے پڑھ۔ اب یہ معافی الذمہ کیا ہوتا ہے؟ معافی الذمہ ایک نیت ہے، جیسے احتیاط ایک نیت ہے، رجائے مطلوبیت ایک نیت ہے، قربتاً اللہ ایک نیت ہے، اسی طرح سے معافی الذمہ بھی ایک نیت ہے۔ اچھا، قربتاً اللہ تو ایک وہ نیت ہے کہ جو ہر ایک کو معلوم ہے۔ مثلاً جمعے کے دن غسل کرنا ہے آپ کو، آپ جیسے ہی جمعے کا دن فجر آ جاتی ہے، دن ہو جاتا ہے آغاز، آپ جو ہے وہ جمعے کا غسل کر سکتے ہیں، یہ قربت اللہ ہے۔ عصر کے ہفتے کے دن آپ اسی قربت کو کریں گے قضا کی نیت سے۔ لیکن اگر آپ جمعے سے پہلے شب جمعہ غسل کرنا چاہتے جمعہ کا، تو جمعے کا غسل کا وقت نہیں ہوا، اب کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے غسل کر لیں۔ معلوم نہیں ہے کہ یہ ایکسیپٹ ہوگا یا نہیں، امید کے اوپر، رجا یعنی امید کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ نیک عمل مطلوب قرار پا جائے۔ ایک یہ کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آیا میری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہے تو ادا ہو جائے۔ مثلا مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے ذمے کوئی قضا نماز ہے یا نہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی، میں معافی الذمہ کی نیت سے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ ایک حج ادا کر چکے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو حج میں نے انجام دیا ہے بظاہر تو مجھے پر واجب ہے، اپنا ہی مال ہے، اور میں حج انجام دینے آیا تھا تو میں نے اپنا ہی انجام دیا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ وہ میرا ذمہ اس سے فارغ ہوا یا نہیں، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ جو رقم میں نے استعمال کی ہے پتہ نہیں اس کی وجہ سے مجھ پر حج واجب ہوا تھا یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں مقروض تھا، جیسے آغا سستانی کا مسئلہ ہے کہ اگر مقروض انسان ہے تو پھر بعض صورتوں میں اس کا حج نہیں ہوتا، تو میں اگلے سال پھر ایک حج کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ اب جو میں حج کرنے جا رہا ہوں معافی الذمہ کی نیت سے حج ہے کہ اگر میرے ذمے پر اب بھی حج ہے تو ادا ہو جائے۔ اب آغا سستانی کہتے ہیں کہ 4 رکعت نماز ایکچوئل تو ہونی چاہیے تھی ظہر، آپ نے غلطی سے پڑھ لی عصر، اب آیا وہ عصر خدا کی بارگاہ میں ظہر بن گئی، تو میری ذمہ داری اب عصر کی پڑھنا ہے، اور اگر وہ ظہر نہیں بلکہ عصر پڑھی ہے، میری نیت عصر کے ساتھ وہ عصر ہی ہے، تو میری ذمہ داری ظہر پڑھنا ہے۔ بہرحال 4 رکعت نماز پڑھنا میری ذمہ داری ہے، مگر اس کو نیت کیا ہونی چاہیے، ظہر یا عصر؟ یعنی غلطی سے پڑھنے کے باوجود بھی ممکن ہے کہ ترتیب کا خیال ہونے کی وجہ سے پہلے والی عصر بولنے کے باوجود بھی ظہر ہو جائے، تو اس اعتبار سے ایک شک رہ گیا ہے کہ اصل کون سی ہے، تو کہا آپ نیت کر لیں معافی الذمہ اور 4 رکعت نماز پڑھ لیں، خدا کی بارگاہ میں وہ خود ایڈجسٹنگ ہو جائے گی کہ ظہر ہے تو ظہر، عصر ہے تو عصر، اس کو کہتے ہیں معافی الذمہ۔ اگلا مسئلہ 719 کہ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز سے پہلے غلطی سے عصر کی نماز شروع کر دے، یعنی اب نماز ختم نہیں ہوئی، ظہر پڑھنی ہے، لیکن آپ ظہر بولنے گئے اور آپ کو ایسا لگا کہ میں ظہر تو پڑھ چکا ہوں کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا تھا، اور عام طور پہ میں ٹائم اول وقت میں پڑھ لیتا ہوں یا شروع میں پڑھ لیتا ہوں، لیٹ نہیں کرتا ہوں، مگر آج بہت لیٹ ہو گیا، ایسا لگا شاید میں نے ظہر پڑھ لی تھی کہ کوئی کام آ گیا تو میں نکل گیا، تو میں نے عصر شروع کر دی، اور نماز کے دوران اسے یہ یاد آ گیا کہ اس نے ظہر نہیں پڑھی ہے بلکہ غلطی سے جو ہے وہ اس نے ظہر جو ہے وہ نہیں پڑھی اور عصر شروع کر دی، تو کہا کہ اپنی نیت کو پھیر دے اور وہ جو عصر کی نیت سے نماز شروع کی تھی اس کو اب ظہر کی نیت بنا لے، اور پھر ظہر کی نیت سے اس نماز کو ختم کرے۔ اب عصر نہیں پڑھی ہے، اس کے بعد 4 رکعت نماز عصر پڑھے۔ اور اگر یہ الٹا ہو جاتا، مثلا آپ نے یہ سوچ کے کہ میں نے ابھی ظہر نہیں پڑھی اور آپ نے ظہر شروع کر دی ہوتی، اور آپ کو یاد آتا کہ میں نے تو ظہر پڑھ لی ہے، میرے تو عصر میری ذمہ میں باقی ہے، تو کیا آپ ظہر کی نیت کو عصر کی طرف پھرا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ اجازت نہیں، یعنی آپ پیچھے تو پلٹ سکتے اپنے ترتیب کو صحیح کرنے کے لیے، مگر اپنی
نماز کو جو پڑھ رہے ہیں اس سے اگلی آنے والی نماز کی طرف نیت کو نہیں پھیر سکتے. یعنی آپ نے اگر یہ سوچ کے کہ میں نے ظہر پڑھ لی ہے، عصر کی نیت باندھی ہو، یاد آ جائے کہ میں نے ظہر نہیں پڑھی ہے، تو عصر کو ظہر بنا سکتے ہیں، بلکہ بنانا ہوگی. لیکن اگر آپ نے یہ سوچ کے کہ میں نے ظہر نہیں پڑھی ہے، ظہر شروع کی اور درمیان نماز میں یاد آیا کہ ظہر پڑھ لی ہے، اب اس کو عصر کی طرف نہیں پھرا سکتے، آپ کو یہ نماز توڑنی ہوگی، یا اس کو اپنی کسی قضا نماز کی طرف آپ پھرا سکتے ہیں، فجر کی طرف یا پچھلے کسی ظہر کی طرف. یہ مسئلہ آپ کا ظہر عصر کی نماز کا ختم ہو گیا. اب آئیے نماز جمعہ. نماز جمعہ کا مسئلہ جو ہے وہ خواتین کے لیے اتنا اہم نہیں ہے، لیکن چونکہ مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے، اور بعض اوقات مسائل اس لیے بھی جانے جاتے ہیں کہ آپ اپنے نہیں، اپنی فیملیز کے لیے مسئلہ، یا کسی اور کو مردوں میں سے یہ مسئلہ جاننے کا موقع ملے. اور جمعہ نماز خواتین کے لیے حرام نہیں ہے، اگر کہیں پڑھنے کو مل جائے تو شرائط کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ بات کہ جمعے کی نماز جمعے کے دن ہوتی ہے، جمعے کے علاوہ نہیں ہو سکتی. ہم ان مسلک میں سے نہیں ہے کہ جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھ لیتے. ایسے بھی مسلمانوں میں وقت آیا ہے کہ جمعے کی نماز کو بدھ کے دن پڑھا لیا گیا، جیسے واجب نماز میں سے سوروں کی ابتدا میں بسم اللہ کو کھا لیا جانا. تبھی تو آپ نے دیکھا ہے کہ مومن کی شرائط میں سے یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھتا ہے. بہرحال نماز جمعہ جو ہے وہ جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، اور فجر کی طرح 2 رکعت نماز ہے تعداد کے اعتبار سے. البتہ اس میں صبح کی نماز فرق یہ کہ صبح کی نماز سے پہلے خطبہ نہیں ہے، لیکن جمعے کی نماز سے پہلے 2 رکعت خطبہ ہے، جو کہا جاتا ہے ایک طرح سے 4 رکعتی نماز میں جو 2 رکعت نماز کی کمی ہے اس کو خطبے سے کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ نماز واجب تخیری ہے. واجب کی کئی قسمیں، ایک واجب ہے جو واجب عینی ہے، ایک ہے جو واجب کفائی ہے. واجب عینی یعنی جو آپ پر واجب ہے، جیسے آپ کی ظہر کی نماز آپ پر واجب ہے. واجب کفائی اگر آپ انجام نہ دے کوئی اور انجام دے دے کہ جس کے انجام دینے سے وہ ذمہ داری ادا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں واجب کفائی. جیسے نماز جنازہ، جیسے غسل میت، کہ اگر کوئی اور افراد وہاں پر انجام دے دے تو کافی ہے. لیکن اگر اس ٹیریٹری کے اندر، اس علاقے میں جو غسل انجام دے سکتا ہے، غسل میت یعنی کوئی میت کو غسل دے سکتا ہے، کوئی بھی غسل نہ دے تو سارے کے سارے ذمہ دار ہیں. لیکن کچھ لوگ آگے قدم بڑھا لے تو کہا جائے گا کہ اگر میت کو جتنے لوگ مہیا ہونا ضروری تھے غسل دینے کے لیے اتنے لوگ آ گئے تو باقی سب پر سے یہ واجب ٹل جائے گا. اسی طریقے سے ایک واجب کی قسم ہے واجب تخییری، یعنی آپ کے پاس چوائس ہے. ایک وہ واجب ہے کہ جو واجب تعیینی ہے، یعنی چوائس نہیں ہے، یہی کرنا ہے. جیسے عصر کی نماز میں کوئی چوائس نہیں ہے، جمعے کے دن بھی، لیکن جمعے کے دن جمعے کی نماز واجب تخییری ہے فی زمانہ اس غیبت کے دور میں، کہ اگر آپ اختیار ہے کہ جمعہ پڑھنا چاہے یا ظہر پڑھ لیں، شرائط ہو تو بھی. زمانے کے امام ظہور کر جائیں گے، وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے، اس میں بھی شرائط ہے جو جمعہ حاضر ہونے کے لیے کن لوگوں پر واجب ہے. مثلا مسافر پہ واجب نہیں ہے، لیکن کوئی حاضر ہے، ساری باقی شہید موجود ہے، تو اس کے لیے واجب ہے تعیینی ہو جائے گا کہ وہ حاضر ہو اور نماز پڑھے. لیکن آج کل کے دور میں، غیبت کے دور میں، واجب تخییری ہے، یعنی شرائط ہونے کے باوجود بھی اگر آپ جمعے کے لیے حاضر نہ ہو اور ظہر پڑھ لیں تو آپ کی ذمہ داری آتا ہے. اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ جمعے کے دن مکلف کو اختیار ہے کہ اگر نماز جمعہ کی شرائط موجود ہو تو جمعے کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھے. لیکن اگر انسان جمعے کی نماز پڑھ لے، شرائط ہے، تو وہ ظہر کی نماز کی جگہ کفایت کرتی ہے، یعنی اب ظہر پڑھنا ضروری نہیں ہے. اب آئیے کہ شرائط کیا ہے. سب سے پہلی شرط یہ وقت کا داخل ہونا، اور یہ سب سے اہم شرط ہے، یعنی زوال آفتاب، جس کو ظہر شرعی بولتے ہیں. ظہر شرعی جو ہے وہ نماز ظہر کا اول وقت ہے، لیکن جمعے کی نماز کا وقت جو ہے وہ ہے اول زوال عرفی، یعنی جب تک یہ کہا جائے عرف میں کہ ابھی تک زوال کا وقت ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جو ہے وہ شریعت نے عرف پہ چھوڑی ہے. اگر عرف اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. مثلا ایک چیز ہے لباس شہرت جس کو کہا جاتا ہے.
ایسا لباس کہ جس کو پہننے کی وجہ سے انسان بدنام ہو جائے. بعض اوقات کچھ لوگوں کی نسبت ایسا ہے, بعض اوقات عام لوگوں کی نسبت بھی. عام آدمی اگر کوئی جوکر کا لباس پہن کے سڑک پہ چلے, اس کو کہتے ہیں لباس شہرت. یہ لباس پہننا مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے. اب یہ عرفی مسئلہ ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں اور عرفی کے حساب سے مانی جاتی ہے. مثلا اسٹیٹس, انسان کا جو ہے وہ معیار زندگی. کب انسان کو کہا جائے گا کہ انسان مستحق فقیر ہے؟ جیسے فطرے کے مسائل میں, جیسے زکوٰۃ کے مسائل میں, جیسے خمس کے مسائل میں. مستحق کب کہا جائے گا؟ ضرورت مند کب کہا جائے گا؟ کہا جو آپ کا عرفی اسٹیٹس ہے, اگر اس سے کم آپ کی کمائی ہے. ضروریات کی بات نہیں کی جا رہی, 2 وقت کی روٹی اور لباس اور اس طرح کی چیزیں. آپ کا جو سوشل اسٹیٹس ہے, آپ کا جو معاشرتی معیار ہے زندگی ہے, معاشرتی آیا نا, یعنی عرفی معیار ہے زندگی. اب ایک ٹیچر آدمی ہے, وہ مثلا سویپر کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا, تو جو اس کا ٹیچر ہونے کے اعتبار سے معاشرہ تقاضا کرتا ہے, اگر اس سے اس کی کم تنخواہ ہے تو جو اس کی ضروریات ہے پھر اس کے لیول کے حساب سے جب تک وہ پوری نہیں ہو جائے تب تک وہ مستحق ہے. اطراف کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے واجبات میں اس کی مدد کریں. اس کو کہتے ہیں عرفی. زوال عرفی یعنی جب تک کہا جائے کہ زوال کا وقت باقی ہے, 10 سے 15 منٹ کا ٹائم. اگر 12:30 بجے, جیسے آج کل 12:35 پہ کراچی کے اندر زوال ہو جاتا ہے, جس کو ظہر شرعی بولتے ہیں, 15 منٹ کا مطلب ہے کہ 12:50 کے اندر آپ کی جمعہ نماز کا آغاز ہو جانا چاہیے. اذان کی بات نہیں ہو رہی, جمعہ نماز کا آغاز. جمعہ نماز کے اندر 2 خطبے شروع میں, اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے نا, خطبہ شروع ہو جائے. اگر زوال عرفی کے وقت میں خطبہ شروع نہ ہو تو اس کا مطلب جمعہ قضا ہو گیا. اب جمعہ کافی نہیں ہے, آپ کو ظہر پڑھنا ہوگا. آئیے دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو مسئلے کو, کہ سب سے پہلی شرط جمعہ کی نماز کی واجب ہونے کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ وقت کا داخل ہونا, جو کہ زوال آفتاب یعنی ظہر ہے. اس کا وقت اول زوال عرفی ہے, پر جب بھی اس سے تاخیر ہو جائے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. پھر ضروری ہے کہ ظہر کی نماز ادا کی جائے. نمبر 2, نماز پڑھنے والوں کی تعداد. عام جماعت نماز میں ایک امام ایک ماموم, جماعت کا ثواب شروع ہو گیا. جتنے مامومین بڑھتے جائیں گے اتنا ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن جمعے کی نماز کے لیے ایسا نہیں. جمعے کی نماز کے لیے کم سے کم 5 پیچھے نماز پڑھنے والے, جن کو ماموم کہتے ہیں, ہونا ضروری ہے. جب تک 5 مسلمان اکٹھا نہیں ہوں گے تب تک جمعے کی نماز واجب نہیں ہوگی. تیسری شرط, اور یہ آخری شرط ہے نماز جمعہ کے واجب ہونے کی, وہ ہے امام کا جامع الشرائط ہونا. اگر امام جامع الشرائط ہے, جیسے مجتہد کا جامع الشرائط ہونا, جس مجتہد کی تقلید کی جائے اس کا بھی جامع الشرائط ہونا ہے, اس کی الگ شرائط ہے. 7 شرطیں, مرد بالغ عاقل عادل شیعہ نشری حلال زدہ زندہ اور عادل. اسی طریقے سے امام جمعہ کا بھی جامع الشرائط ہونا ہے. مثلا عدالت, جو بھی امام جمعہ کی شرائط ہے, امام جماعت کی شرائط ہے باقاعدہ, تو امام کا جامع الشرائط امامت ہونا. جو جماعت کی نماز جب پڑھائی جائے گی تو وہاں ڈسکس کیا جائے گا کہ امام میں کیا کیا شرائط ہے. میں جملہ ایک شرط بتائی جاتی, مثلا ایک امام کی شرط ہے مرد ہونا, ایک شرط ہے اس کا عادل ہونا. تو عادل ہونا, اگر عادل آدمی نہیں ملتا ہے تو پھر نماز نہیں ہو سکتی. عالم ہونا شرط نہیں ہے, عادل ہونا شرط ہے. جیسے چاند کی گواہی کے لیے عادل ہونا شرط ہے, نجاست کی گواہی کے لیے عادل ہونا شرط ہے, طہارت کی گواہی کے لیے عادل ہونا شرط ہے. اگر گواہی کی بات کی جائے تو عادل ہونا چاہیے امام جماعت کا. عادل یعنی کیا؟ جو توضیح کے اندر مجتہد کی تعریف میں بیان کیا کہ وہ اپنے اوپر موجود واجبات کو انجام دے اور جو اس پر حرام ہے ان چیزوں سے بچتا ہوا نظر آئے, اس کو کہتے ہیں عادل. تو اگر یہ شرائط رکھنے والا امام ہے تو پھر جمعے کی نماز واجب ہے. اگر اس علاقے میں ایسا امام نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام میں یہ بھی ہے کہ امام وہ ہے کہ جو امامی ہو, 12 امامی ہو, شیعہ اثنا عشری ہو, اگر نہیں ہے تو پھر جمعے کی نماز نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے, تو اگر یہ شرطیں پوری نہ ہو تو جمعے کی نماز واجب نہیں ہوتی. اب ہے کہ جمعے کی نماز صحیح ہونے کی چند شرطیں. یہ تھی جمعے کی نماز واجب ہونے کی شرطیں جو 3 تھی. اب صحیح ہونے کی شرطیں وہ بھی 3 ہیں. سب سے پہلی چیز باجماعت نماز پڑھنا. فرادہ عید کی نماز گھر پہ ہو جائے گی, واجب نماز ہو جائے گی, نماز میت ہو جائے گی, نماز آیات ہو جائے گی, لیکن جمعے کی نماز باجماعت ہی ہوگی. بس یہ نماز فرادہ ادا کرنا صحیح نہیں ہے. جب مقتدی نماز کی دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے امام کے ساتھ شامل ہو جائے, 2 رکعت کی نماز ہے,
اگر رکوع سے پہلے پہلے شامل ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہے، یعنی جمعہ کاؤنٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک رکعت وہ فرادہ پڑھے گا۔ لیکن اگر وہ دوسری رکعت کے رکوع میں شامل ہو، عام جماعت کے اندر اگر انسان رکوع میں شامل ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز جو ہے وہ جمعے کی نماز آپ کی صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہے وہ لیکن جمعے کی نماز کے اندر ایسا نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے پہلے جمعے میں شامل ہونا ہے۔ اگر وہ دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے پہلے جمعے میں شامل نہیں ہوا تو پھر اس کی جمعے کی نماز نہیں ہوگی، اس کو ظہر کی نماز پڑھنا ہوگی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ نماز سے پہلے 2 خطبے پڑھنا۔ 2 خطبے عید کی نماز میں بھی ہوتا ہے، خواتین عام طور پہ عید کی نماز میں شامل نہیں ہوتی، انہیں علم نہیں ہے، لیکن جمعے کی نماز سے پہلے 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے کبھی زیارت کے سفر کے درمیان مشہد میں یا قم میں یا مسجد کوفہ میں یا حج کے درمیان دیکھا ہو، حج میں تو پھر بھی عربی میں ہوتا ہے، بہرحال مشہد کے اندر اور قم میں بھی فارسی میں ہوتا ہے، کسی جگہ پہ موقع ملا اور غور کیا ہو تو نماز سے پہلے 2 خطبے ہوتے ہیں، اور 2 خطبے ایسے سمجھ میں آتے ہیں کہ دونوں خطبے کے درمیان میں بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ پہلا خطبہ اس میں خطیب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کے بعد نمازیوں کو تقوی و پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کا کوئی بھی ایک چھوٹا سورہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ خطبہ مکمل ہو گیا پہلا۔ دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے اور 4 معصومین پر درود بھیجا جاتا ہے، اور اس کے بعد احتیاط مستحب یہ کہ مومنین و مومنات کے لیے استغفار کی جاتی ہے۔ یہ 2 خطبے مکمل ہو گئے۔ اچھا، ضروری ہے کہ خطبہ نماز سے پہلے ہو، نماز کے بعد خطبے نہیں چلیں گے۔ اس کے بعد خطبے جو ہے زوال آفتاب سے پہلے بھی صحیح نہیں ہوں گے، زوال آفتاب کے بعد ہے۔ اگر کوئی مثلاً کہے کہ وقت بچانے کے لیے تاکہ لوگ جلدی جلدی آفس پہنچ جائے تو میں جمعے میں نماز میں شامل ہو جائے، لوگ خطبہ پہلے دے دوں، ایسا نہیں چلے گا۔ خطبہ جو ہے وہ زوال آفتاب کے بعد ہی جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اچھا، یہ بھی ضروری ہے کہ جو خطبہ دینے والا ہے وہ کھڑے ہو کر خطبہ دے، بیٹھ کے خطبہ دینا کافی نہیں ہوگا، لیکن 2 خطبے کے درمیان میں بیٹھنا ضروری ہے، چاہے وہ چند لمحوں کے لیے ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ امام جمعہ ہی خطبہ دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خطیب بلایا جائے، وہ خطبہ دے اور امام جمعہ نماز پڑھے، لہٰذا جو نماز پڑھائے گا وہی خطبہ دے گا۔ اس کے بعد احتیاط کی بنا پر، یعنی احتیاط واجب یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا اور اسی طرح پیغمبر اور معصومین پہ جو درود ہے وہ اردو زبان میں، وہ اپنی لینگویج میں نہیں ہوگا، لیکن اس سے زیادہ عربی زبانیں معتبر نہیں، یعنی تقویٰ کی نصیحت، مومنین کے لیے استغفار، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہے بلکہ ترجیح اس بات میں ہے کہ اگر حاضرین عربی نہیں جانتے تو احتیاط واجب کی بنا پر تقوی کی جو بعض و نصیحت ہے وہ اس زبان میں ہو جس میں حاضرین کی اکثریت ہے۔ تیسری اور آخری شرط کہ 2 جمعے کے درمیان، یعنی جہاں پر عام جماعت نماز پڑھائی جاتی ہے، ایک ہی محلے میں 5 مسجد ہو، کوئی بات نہیں، گھر میں بھی ہو سکتی ہے، کسی نماز کی پلیس پہ بھی ہو سکتی ہے، کسی آفس میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جمعے کی نماز میں شرط یہ ہے کہ جہاں ایک جمعہ پڑھائی جا رہی ہو اس کے مقابلے میں جو دوسرا جمعہ ہو اس میں 1 فرسخ کا فاصلہ ہو۔ 1 فرسخ تقریباً 5.5 کلومیٹر کے قریب کا فاصلہ بنتا ہے، تو اتنا فاصلہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر 1 فرسخ سے کم کے فاصلے کے اندر دوسری جماعت جمعہ بھی اقامہ ہو جائے، دونوں بیک وقت کو دونوں باطل ہیں، ایک پہلے اور ایک بعد میں ہو تو دوسرا والا باطل ہے۔ البتہ اگر دوسرے والا جو ہے وہ شرائط کے تحت ہو، پہلے والے میں شرائط کم ہو تو پھر دوسرے والا صحیح ہو جائے گا۔ اچھا، دونوں جگہ ہوئی، فاصلہ سمجھا گیا لیکن بعد میں پتہ چلا فاصلہ کم ہو گیا تو کہا کہ بھی دونوں کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اب آئیے دیکھیے اس مسئلے کو مکمل کرتے ہیں۔ جمعے کی 2 رکعت نمازوں کے درمیان، 2 نمازوں کے درمیان 1 فرسخ سے کم فاصلہ نہ ہو، اور جب جمعے کی دوسری نماز 1 فرسخ سے کم فاصلے پر قائم ہو اور 2 نمازیں بیک وقت پڑھی جائے تو دونوں باطل ہوگی۔ اگر ایک نماز کو دوسری پہ سبقت حاصل ہو جائے، نہ پہلے پڑھی جائے، تو چاہے تکبیرۃ الاحرام ہی پہلے کیوں نہ ہو، وہ نماز جیسے سبقت حاصل ہو گئی وہ صحیح ہو جائے گی، دوسری جو بعد میں ہوئی وہ باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر نماز کے بعد معلوم ہو کہ 1 فرسخ سے کم فاصلے میں جمعے کی ایک اور نماز اس نماز سے پہلے یا اس کے ساتھ ساتھ قائم ہو گئی تھی تو ظہر کی نماز بجا لینا واجب نہیں ہے، جمعہ صحیح مانی جائے گی۔ جمعے کی نماز کا قائم کرنا مذکورہ فاصلے کے اندر جمعے کی دوسری نماز قائم کرنے کے لیے اس وقت مانے ہوتا ہے
جب نماز خود صحیح اور جامع شرائط ہو. اگر ایسا نہیں ہے، مثلا دوسرا والا جو شخص ہے، صحیح ہونے کی شرائط کیا تھی؟ باجماعت پڑھی جائے، وہاں پہ 4 آدمی تھے، آپ کے پاس 5 آدمی، تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی حد تک جو ہم اس مسئلے کو مکمل کرتے ہیں. کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیے.